بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں چیک پوسٹوں کے حوالے سے نواب اسلم ریسانی نے اظہار خیال کیا کہ لگ پاس چیک پوسٹ پر کئی گھنٹے ٹریفک بلاک رہتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں بلوچستان میں ایک ہمارے لیے یہ جو چیک پوسٹ ہے فرنٹیئر کور کی، ہمارے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اسپیشل جو لگ پاس ہے، لگ پاس میں پتہ نہیں یہ فوجی دہشت گرد ڈھونڈتے ہیں، چھالیاں ڈھونڈتے ہیں یا ایرانی یہ سامان ڈھونڈتے ہیں، تو مطلب یہ لگ پاس جو چیک پوسٹ ہے یا 3-4 گھنٹے یہاں ٹریفک بند ہوتا ہے۔ اب ہونا تو اس طرح چاہیے کہ پامیر سے لے کر چیونی تک جو باڑ لگائی گئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دہشت گردوں کو، جن کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں، دہشت گرد یا اسمگلنگ کا سامان، تو یہ جو پامیر سے فوج تعینات ہے باڑ کے اس طرف پاکستانی علاقے کی طرف، چاہیے تو یہ کہ مطلب وہ دہشت گردوں یا اسمگلنگ کا سامان باہر ہو کے ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فرنٹیئر کور کے چیک پوسٹوں کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ عام عوام کا آنا جانا آسان۔ ثناء اللہ زہری نے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں سے مجھے وائس کیا ہے، انہوں نے بڑی گاڑیاں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے مجھے وہ ویڈیو بھی بھیجا ہے کہ یہاں پر یہ چیک پوسٹ پر لوگوں سے جو ہے ڈیل کر کے یہاں سے بڑی گاڑیوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں اس پہ خدا رہا یہ بلوچستان ہمارا اسمبلی ہے، اس پہ ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم اس طرح اگر بلوچستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں جناب اسپیکر، وہ ہمیں اچھے ناموں سے نہیں پکاریں گے۔ کائنڈلی آپ ایک چیف منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر پہ کوئی میٹنگ بلا لیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کے چیک پوسٹوں کے حوالے سے بات کرنے پر اسپیکر صوبائی اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کی جانب سے انہیں روکا بھی گیا۔ تو یہ جو چیک پوسٹوں کی جو بات ہوئی، نواب ثناء اللہ زہری صاحب، نواب اسلم صاحب سے میری یہی گزارش ہے کہ بھائی ہم لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، بلوچستان کے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، بلوچستان کے لوگ انسان نہیں ہیں، بلوچستان کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں، بلوچستان کے لوگ سب دہشت گرد ہیں، بلوچستان کے لوگ سب مجرم ہیں، بلوچستان کے سب اسمگلر ہیں۔ اس لیے تو یہ جو ناکہ کاڑی میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ غلام ہیں، لگ پاس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ غلام ہیں، روزانہ ہماری یہ غلامی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ نواب صاحب، کوئی معتبر نہیں ہے بلوچستان میں چیک پوسٹوں پر۔ پوائنٹ پہ آ جائیں مولوی صاحب، ایسی چیک پوسٹ پہ دیکھیں صاحب نے اتنی لمبی بات کی تو پوائنٹ پہ آ جائیں پلیز۔ لیکن میں پوائنٹ پہ بات، جی پلیز۔ میری ماں کو ہدایت الرحمان، میری ماں کو گالی پڑی ہے ایف سی کی طرف سے، میری ماں کو گالی پڑی ہے، وہ پوائنٹ ڈسکس ہو چکا ہے ہدایت الرحمان ہو صاحب، چکا ہے، لیکن میں بار بار کہوں گا، میری ماں کو جب گالی پڑی ہے میں بار بار کہوں گا، ہر رات کو کہوں گا، ہر دن کو کہوں گا، جو میری جس ماں نے مجھے جنا ہے ایف سی کی طرف سے بلوچستان کی سرزمین پر، جب میری ماں کو گالی پڑی ہے میں قیامت تک ایف سی کو معاف نہیں کروں گا۔ تو میری گزارش ہے کہ جب بھی میں تقریر کرتا ہوں، آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے، تو میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مجھے بات کرنا ہے۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ جو یہ ہماری عزت و احترام کی خاطر اسپیکر صاحب بھی اس کے کوئی عمل بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے چیک پوسٹوں کے معاملے پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہال کی جو ووٹنگ کا اختیار ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے، وہ اپنے اختیار کسی اور کو نہ دیں۔ اور دوسری گزارش جو دونوں نواب صاحبان نے، دونوں بہت قابل احترام ہیں، یہ جو سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹیں ہیں، کوئی شک نہیں اس میں کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ بلوچستان کے حالات پچھلے 6 مہینوں سے یا پچھلے 1 سال سے یا پچھلے کئی دہائیوں سے آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح کے دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹی کے اسپیشل میئرز لینے پڑتے۔ یہ بات درست ہے کہ کس کی وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جیسے ابھی نواب صاحب فرما رہے تھے، امیر شعیب مشرواری صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بائی روڈ ٹریول کیا ہے، تو وی ول ڈیفینیٹلی ٹیک اے نوٹس آف دس۔ ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالی انشور کریں گے کہ لوگوں کو جو تکلیف ہے وہ نہ پہنچے۔ سیکورٹی کی چیکنگ ہے، وہ ظاہر ہے سیکورٹی فورسز ہیں، چیکنگ کرنا ان کا حق ہے، لیکن 4 گھنٹے تک ایک بس کو کھڑا رکھنا یہ انتہائی نامناسب۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔